السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلائی معلی 27 رجب المرجب کی رات 26 رجب المرجب کا دن تھا۔ آج کربلا معلی کے مطابق 1446 ہجری قمری 27 رجب المرجب کی رات لگی۔ بڑی عبادتوں کی رات، کرامتوں کی رات، رحمتوں کی رات، نعمتوں کی رات، اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، امام المرسلین، رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث بے رسالت کیا گیا۔ مبعوث بے رسالت، رسول ہی ہوتے ہیں۔ النبی نبی ولو کان صبیہ، الامام امام ولو کان صبیہ۔ رسول ہی ہوتے ہیں اگرچہ وہ اپنی عمر ظاہری کے ابتدائی مراحل میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری 40 سالہ عمر کے اندر مبعوث بے رسالت کیا گیا کہ آپ اظہار رسالت کیجئے۔ اور پیر کا دن ہے، بہرحال بہت مبارک ہو آپ کو بھی، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آپ سب کی طرف سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ پیر کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن۔ ان دونوں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 27 جنوری 2025 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1688 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ہر اس کی نعمت پر، اور آج کے دن ذکر اہل بیت علیہ السلام نصیب ہونے پر بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے منقبت خان جناب حسین وارث صاحب ملتان پاکستان سے، اور نواب منقبت خان سلمان حیدر صاحب راول پنڈی پاکستان سے، اور ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ نجف اشرف سے بھی شب عید کی مناسبت سے جناب ذیشان حیدر صاحب لائیو رہیں گے، اور نجف کے حال و ہوا و نجف میں خوشیوں کے سما کو ہمیں دکھانے میں اور بیان کرنے میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر نعمتیں کی ہیں، ان کا حساب ہے، اور حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کا اس صورت میں ہے کہ ہم نے اچھا استعمال کرنا ہے ان نعمتوں کو، اور ان نعمتوں کو جائے حق پر استعمال کرنا ہے، بے جا استعمال نہیں کرنا اور نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ مولا کے شہر مقدس سے عید مبعث کی مناسبت سے موجود ہیں کال پر جناب ذیشان حیدر صاحب نجف اشرف سے، جو وہاں پر ہمارا عارضی اسٹوڈیو نہیں، اس وقت ہمارے ساتھ جن مہمان کو لیا گیا ہے وہ ہمارے مہمان نوحہ و منقبت خان جناب سلمان حیدر صاحب راول پنڈی پاکستان سے مولا کی بارگاہ میں جشن منانے کے لیے موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مولا علی علیہ السلام کیسے ہیں حضور؟ خیر آفیت سے انشاءاللہ؟ جی شکر کرم مولا کا، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے۔ شب عید ہے، 27 رجب کی رات لگی، عید مبعث۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے، بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کے ٹی وی چینل کا، امام حسین علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے موقع ہمارا اس جگہ پہ پڑھنے کا، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سلامت رہیں۔ کیونکہ آج کی جو شب ہے، شب معراج کی شب ہے، تو میں کلام اس حوالے سے پیش کروں گا، ماشاءاللہ۔ اگر زحمت نہ سمجھے ایک دفعہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آؤ تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی،
او تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی، اور کس طرح سائے میں تلواروں کے سوئے تھے علی، او تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی۔ واہ واہ واہ، اور تیل کی چھاؤں میں سونا کوئی آسان نہیں، ارے کل ایمان ہے علی عام مسلمان نہیں، دوسرا ہو بے ہوتا کبھی، یہی صدیق ہے، یہی صدیق ہے، اور یہی امی ہے لوگوں، ارے کتنا ہے در پہ بھروسہ ہے نبی کو دیکھو، فاطمہ جیسی امانت بھی علی کو دے دی، آؤ تاریخ سناؤ شب ہجرت کی۔ اور اس منقبت کا آخری شعر آپ کی نظر کروں گا۔ بسم اللہ۔ اور بن کے سوئیں گے علی آج نبی حیرت کیا، ارے واقعہ یاد کرو شیب ابی طالب کا، ان کے بستر پہ تو سونے کے علی ہیں عادی، واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، یا علی، واہ واہ واہ، ہاں وہ تاریخ سناؤں میں شب ہجرت کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اور جی آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا، اور آپ سے بھی امید ہم نوائی رکھوں گا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان منقبت خان جناب سلمان حیدر صاحب، راول پنڈی پاکستان سے۔ خداوند متعالی پر رحمتیں برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں۔ جی کربلا معلیٰ میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی مناسبت سے بھی آج کا دن منایا گیا، جو کہ جناب ابو طالب علیہ السلام والد گرامی قدر امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کی وصال کی، وفات کی، شہادت کی مناسبت بھی آج کے دن میں کربلا معلیٰ میں پرسہ پیش کیا گیا۔ بہرحال شب لگ گئی ہے 27 رجب المرجب کی۔ ہمارے ہاں یہ معراج کی شب نہیں ہے، معراج وہ ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے ملاقات کے لیے گئے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے بھی عرش پر ملاقات ہوئی، یہ کہلاتی ہے معراج۔ لیکن مبعوث ہونے سے ہے، مبعوث یعنی بھیجا گیا اس مقصد کے لیے کہ آپ اپنی رسالت کو ظاہر کریں، یہ وہ دن ہے۔ ورنہ رسول بچپن سے ہی رسول ہیں، نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہی نبی تھے۔ بہرحال لیکن یہ دن جو ہوا ہے رسالت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، کہ حکم ہوا، جبرائیل امین آئے، غار حرا میں ملاقات ہوئی۔ اب لوگوں کی اپنی اپنی باتیں ہیں، وہ جو رسول کے ساتھ آگے بڑھ نہیں سکتا اس کی کیا ضرورت کہ رسول کو علم دے اپنی طرف سے اور رسول کے آپریشن اور علاج کرے، یہ لوگوں کی خام خیالیاں ہیں۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث بے رسالت کیا گیا۔ آج کے دن رسول نے رسالت کا اعلان کیا ہے، وندے رشیدتک الاقربین کی مناسبت سے، کہ اپنے قریبیوں کو بلائیے اور اپنے رسالت کو ظاہر کیجیے۔ یہ بھی اسی کا ہی ایک سلسلہ ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر
پہلے وہ ہیں جنہوں نے اظہار کیا ہے لوگوں کے سامنے اور رسول کی رسالت میں مددگار و معاون رہے، اور آخر وقت تک اولاد امیر المومنین علیہ السلام دین کو بچانے کے لیے برسر پیکار ہے، تھی اور رہے گی انشاءاللہ۔ آج کی شب خاصیتیں رکھتی ہے عبادتوں کی مناسبت سے۔ سال میں 4 دن جو کہ عبادت کے لیے اور روزوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک کل کا دن ہے۔ روزہ رکھنا کل کے دن بہت ہی زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ نوحہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نوحہ منقبت خان جناب حسین وارث صاحب ملتان پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ کرم مولا کا احسان یا علی مدد۔ پیر مولا اسلام مدد، ماشاءاللہ سلامت سے آپ بھی سلامت رہیے۔ شب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبعوث بے رسالت ہونے کی۔ رسول نے آج رسول کو حکم ملا ہے کہ اب رسالت کو اپنی ظاہر کر دیجئے، مخفیانہ اعلان کے بجائے ظاہری طور پر اعلان کیجئے۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں، آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں مولا کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کیجئے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج چونکہ شب بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو میں ان کی منقبت پڑھنا چاہوں گا، تو عرض ہے کیا نشاط۔ بسم اللہ۔ بسی ہے یوں دل میں ولائے محمد، نظر کچھ نہ آئے سوائے محمد۔ بسی ہے یوں دل میں ولائے محمد، نظر کچھ نہ آئے سوائے محمد۔ ذرا اور سے دنیاوی وسیلے کبھی بھی کام نہیں آئے، توسل مولا کا ہی کامیاب ہے۔ اللہ نے جنہیں بنا کر بھیجا کامل وہی ہیں۔ بہرحال نیٹ کو آج کل کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تکلیف سی ہے، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں سے مختلف ممالک سے نیٹ پریشان کر رہا ہے۔ دنیاوی وسیلوں نے جب کبھی بھی اپنے آپ کا محتاج بنایا لوگوں کو، اس کے بعد امتحان لینا ضرور شروع کیا، اور پھر انسانیت کو پتہ چلا کہ وسیلے کارگر اللہ کے ہی اور وہی ہیں جو آسمان سے بھیجے گئے ہیں۔ لہذا ہمیں ان دنیاوی وسیلوں پر اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے بالکل انہی کے محتاج ہو جائیں۔ جی حسین وارث صاحب بسم اللہ۔ بسی ہے دل میں ولائے محمد، نظر کچھ نہ آئے سوائے محمد۔ ذرا غور سے پڑھ کتاب خدا کو، ذرا غور سے پڑھ کتاب خدا کو، ہے قرآن سارا ثنائے محمد۔ نظر کچھ نہ آئے سوائے محمد۔ بسی ہے یوں دل میں ولائے محمد، نظر کچھ نہ آئے سوائے محمد۔ میری فکر روشن ہے روشن رہے گی، میری فکر روشن ہے روشن رہے گی، میری فکر میں ہے ضیاء محمد۔ نظر کچھ نہ آئے سوائے محمد۔ بسی ہے یوں دل میں ولائے محمد، نظر کچھ نہ آئے
سوائے محمد. بطور خاص شعر: بلند اس بشر کی کیا تعظیم ہو. واہ. شاید نیٹ کی پرابلم کے سبب سے کال کٹ گئی ہے. بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت پیارا کلام مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمایا. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیے. تھے ہمارے ساتھ منقبت خان جناب حسین واری صاحب ملتان پاکستان سے. خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم مولا کی بارگاہ میں, اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود, اور شب مبعث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو آپ کو اجازت ملی کہ آپ اپنی رسالت کو ظاہر کر دیجیے. اب پہلے آپ نے پنہانی رسالت کا پرچار کیا ہے, عملی طور پر آپ نے رسالت کو منوایا ہے لوگوں سے. آپ نے اپنے آپ کو صادق اور امین منوا لیا ہے. اب لوگ آپ کی سچائی کے بھی قائل ہیں, آپ کے امین ہونے کے بھی قائل ہیں. لہذا اب یہی دو صفات ہیں جو کہ مہم تھیں, اور آپ نے ان دونوں مہم صفات کو اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اب آپ کے خلق حسن کے لوگ بہت زیادہ قائل ہیں. لہذا اب ان کے دل میں ممکن ہے جو نرم دل, نیک دل, پاک دل ہوں, آپ کی رسالت کو قبول کرنے لائق ہو چکے ہوں. لہذا اے جبرائیل امین, جائیے اور رسول کو پیغام پہنچا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں خلق فرمایا. خلق الانسان من علق علم الانسان ما لم یعلم. بہرحال آگے سورت اور سورہ اقرا سے ابتدا ہوئی. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے ابتدا کی تھی سورہ افلاح, قد افلح المومنون سے, سورہ مومنون کی پہلی آیت سے, اور رسول خدا نے اپنے رب کے نام سے شروع کیا. بہرحال اب بات یہاں پر پہنچی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا. ہمارے ساتھ آج اس وقت موجود رہیں گے انشاءاللہ ذیشان حیدر صاحب نجف اشرف سے. آئیے ہم ان سے بھی فیض حاصل کریں گے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا ہے کہ کربلائے معلیٰ میں موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ کربلائے معلیٰ سے اہل بیت کے پیغام کو نشر کرتا ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈیو جو نجف اشرف میں ہے, انہوں نے موقعیت پیدا کی ہے کہ حرم امیر المومنین علیہ السلام سے ہمارے لیے کیفیت پیدا کرے کہ ہم مولا کے حرم سے آپ کو حال و احوال و حوضے کی کیفیت سنوائیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ذیشان حیدر صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ناظرین کو میں ذیشان حیدر نجفی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اس وقت ہم نجف اشرف کی وہ زمین کی جسے نجف اشرف کا دل کہا جاتا ہے, وہ روضہ مقدسہ جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے, ہم وہاں پہ آپ کے سامنے روبرو ہیں آپ سے. اور یقیناً اس وقت کا ماحول بڑا ہی خوشگوار ہے, پرلطف ماحول ہے, اس لیے کیونکہ آج کی شب بعثت پیغمبر ہے. اور اس وقت میں آپ تمامی حضرات سے مخاطب ہوں, تمام امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ممبران سے مخاطب ہوں, تمام ناظرین سے مخاطب ہوں. اور یہ امام حسین ٹی وی جو ہے وہ تمام دنیا بھر میں مقدس مقامات کی زیارت کرواتا ہے, اور مقدس مقامات کے وہ خوشگوار لمحے, وہ پرلطف لمحے, خوبصورت لمحے آپ تک پہنچاتا ہے تاکہ آپ فیضیاب ہو سکیں. یقیناً آج کی شب تمام مسلمانوں کے لیے, بالخصوص شیعان حیدر کرار کے لیے بڑی ہی خوشی کی اور شادمانی کی شب ہے, اس لیے کیونکہ آج کی شب بعثت پیغمبر کی شب ہے. نبی کریم, وہ نبی کریم کی جس کے صدقے میں اللہ نے, جن کے صدقے میں اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا, اللہ نے جس کے وجود کے صدقے میں اس کائنات کو وجود بخشا, وہ محبوب خدا, وہ خواجہ ہر دوسرا, وہ پشت پناہ ہر بے نوا, وہ خاتم النبیین, وہ نبی کریم کی جس کے
اللہ نے جس کو دیکھتا گیا اللہ اور کائنات بناتا گیا، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ کنتو کنزم مخفیہ، اے میرے حبیب میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میرے حبیب میں نے تجھے خلق کیا، یعنی کہ وہ نبی کریم کی جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنا ہے، اس نبی کریم کی بعثت کی شب ہے، اس نبی کریم پہ کل پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد نبی نے اس کارہائے رسالت کو اعلانیہ طور پہ انجام دیا، یعنی عید بعثت وہ شب ہے، آج کی وہ شب ہے، یعنی 27 رجب المرجب، وہ دن ہے کہ جس دن نبی پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی کی جو کار رسالت کو خفیہ طور پہ انجام دیتے تھے، اب وہ یہ وحی آنے کے بعد، اس وحی کے بعد جو وحی اقرا بسم ربک الذی ہے، اس کے آنے کے بعد سے لے کر نبی نے اعلانیہ طور پہ کارہائے رسالت کو انجام دیا، پھر آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی نے تمام قرابت داروں کو بلایا، اب بلانے کے بعد اعلانیہ طور پہ اس کار رسالت کو انجام دیا اور ماشاءاللہ اس خوشگوار موقع پر امام مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حرم پوری طریقے سے بھرا ہوا ہے، حرم کے رواق میں لبیک یا رسول اللہ، ربیک یا علی کی صدائیں بلند ہیں اور تمام مسلمان خوش ہیں کہ نبی کریم کو کل کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بعثت ہوئی اور نبی کریم پر پہلی وحی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نازل ہوا۔ آئیے حضرات میں اس خوشی کے موقع پر چند مصرے نبی کریم کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ یا رب مجھے دیوان سرکار بنا دے، یا رب مجھے دیوان سرکار بنا دے، دل عشق محمد کا طرفدار بنا دے، آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے۔ اور میں تو گونگا تھا شہر مدحت میں، گفتگو ساری رات کرنے لگا، میں نے جب کی ثنا محمد کی، میں فرشتوں سے بات کرنے لگا۔ عید بعثت کے موقع پہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ٹی وی کی جانب سے تمام ناظرین کو آج کی شب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، والحمدللہ رب العالمین۔ سدا سلامت رہیے۔ بہت شکریہ جناب محترم ذیشان حیدر صاحب، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت پیاری گزارش نجف اشرف سے پیش کی، اور نجف اشرف یقیناً اشرف ہے، اہل بیت علیہ السلام کی نسبتوں سے ہی ہم شرافتیں حاصل کرتے ہیں، جہاں پر خود اہل بیت علیہ السلام مقیم ہو جائیں، اپنی اقامت کر دیں، قدم رکھ دیں، یقیناً وہ صاحب شرف مقام ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر تو امام المتقین امیر المومنین جو نفس رسول ہیں، اب ہم نے نجف سے کیوں یہ لائیو براڈ کاسٹ کیا، سبب یہی تھا کہ رسول کے نفس ہیں امیر المومنین علیہ السلام، جہاں پر رسول تک پہنچنا ہو امیر المومنین علیہ السلام کی ضرورت ہے، لہذا رسول خدا نے بھی اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے نفس یعنی امیر المومنین علیہ السلام کو ہی معین فرمایا، ان سے اور ان کی آل کے ذریعے سے کائنات تک پیغام نبوت و امامت پہنچا۔ بہرحال آج کی شب میں امیر المومنین علیہ السلام کے شہر سے ہمیں مولا کی بارگاہ سے دیدار اور فیض یاب کرایا گیا۔ میں وہاں کے موجود کیمرہ مین صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور وہاں پہ موجود اسٹوڈیو کے عملے کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہوں جناب ذیشان حیدر صاحب کا، جنہوں نے نجف اشرف سے ہمیں مولا سے متصل فرمایا۔ پروگرام کے آخری ٹائم کے اندر ہم ہمیشہ اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں۔ آج کی شب میں ہم خوش ہیں تو یقیناً ہمارے وقت کے امام ہم سے زیادہ خوش ہیں، کیونکہ ان کے جد اور ان کے نانا اور ان کے بابا بھی کہوں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ ہیں ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے، ان کی نبوت کی ظاہری کیفیت کو اظہار کرنے کا حکم ملا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ عید مبارک آپ سب کو مبارک ہو۔ ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کو مبارک کہتے ہیں اور ان کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Hassan